اللهم صل على سيدنا محمد۔ خاتون کو مسجد نبوی میں ام سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور فرمانے لگی کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اندرون کوٹھی نماز پڑھنا تمہارے لیے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو پھر صحابیات اور صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب جذبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت ام سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمرہ بالکل اندر کی جانب جہاں بہت زیادہ اندھیرا رہتا تھا وہاں ایک کمرہ بنوایا اور ساری زندگی وہاں نماز پڑھتی رہی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر اس نماز کو قرار دیا جو گھر کی چار دیواری کے اندر کونے میں اور ایک طرف ہو کر خاتون نماز پڑھے، چاہے جائے کہ وہ روڈوں پر بائک چلاتی رہے اور سکوٹی چلاتی رہے، یہ چیز شرم و حیا کے خلاف۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون کو بہت زیادہ شدید عذر ہو تو اپنی محرم کے ساتھ وہ نکل سکتی ہے، جو اس کا محرم ہے اس کے ساتھ نکل سکتی ہے، علاج معالجے کے لیے شرعی یا طبعی ضرورت کے خاطر اس کا نکلنا جائز ہے، لیکن محرم کے ساتھ، محرم کے بغیر نہیں۔ اگر محرم نہ ہو تو خاتون پر حج فرض نہیں ہوتا، اتنی بڑی عبادت ہے، اور پھر اکیلے خاتون کا سڑکوں پر نکلنا، اور فتنے فساد کا دور ہے، آئے دن طرح طرح کے واقعات ہیں، مردوں کو امن محفوظ نہیں ہے، خواتین کو امن کہاں محفوظ ہوگا؟ ہمارے مرد محفوظ نہیں، گھروں سے جب نکلتے ہیں تو رات کو گھروں پر پہنچنا یقینی نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورت تو چھپانے کی چیز ہے، اور ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواتین گاڑیاں چلائیں گی، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ایک طویل حدیث کے ذیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو بعض خواتین اگر حج یا عمرے میں بھی چلے جائیں تو وہاں ان کے لیے اپنے ہوٹل اور کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس نماز سے جو حرم میں پڑھی جائے، بہتر ہے اس نماز سے جو مسجد نبی میں ادا کی جائے، اپنے کمرے میں پڑھیں۔ ہاں، درود السلام کے لیے حاضر ہو جائیں، محرم کے ساتھ چلے جائیں، واپس کمرے میں آ جائیں، طواف کے لیے بیت اللہ چلے جائیں محرم کے ساتھ، واپس کمرے میں آ جائیں، اپنی نمازیں وہیں پڑھیں۔ دین خواہشات کی تکمیل کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اور رسول نے جب خاتون کو گھر کے کمرے میں چار دیواری میں نماز پڑھنے پر وہ فضیلت بیان فرما دی جو مردوں کو مسجد نبوی میں پڑھنے کی ہے، مردوں کو مسجد حرام میں پڑھنے کی ہے، تو پھر خاتون کو نکلنے کی حاجت کیا ہے؟ اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھائے، گھر میں رہتے ہوئے سکون کے ساتھ وہ اجر و ثواب مل رہا ہے، باہر نکلنے کی کیا حاجت؟ تو قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت اولیٰ سے بڑھ کر ہمارے ہاں فحاشی اور عریانی کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ مرد محفوظ نہیں، جوان محفوظ نہیں، بوڑھے محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں، بچوں کا قتل عام، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں، چاہے جائے کہ ہماری ماں بہنیں جو جوان ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہوں۔ اب چند دن پہلے اذن نامی ایک بچی کا کیس سامنے آیا، آپ یقین کریں حیران ہو گیا، اس طرح کی درندگی زمانہ جاہلیت میں بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے اور ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ الامان والحفیظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون کو خوشبو نے لگا کر گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا کہ جب خاتون نکلتی ہے تو شیطان تانگ جانگ اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اس طرح کا برقع یا اس طرح کا اسکارف بھی خاتون نہ پہنے جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو، زرق برق ہو یا اس میں نقش و نگار ہو یا پھول جڑیاں بنی ہوں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب خاتون سکوٹی لے کر باہر نکلے گی تو ہمارے ہاں فتنے کا دور ہے، تو کیا وہ مردوں کی نگاہوں سے بچ سکے گی؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، حوادثات کا شکار ہو جائے گی، مردوں کی نگاہوں سے نہیں بچ سکے گی۔ ہمارا بدنظری کا نظام چل چکا ہے، بدنظری عام ہو چکی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو تم جی میں چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو خواتین اسکوٹی چلانے سے احتیاط فرمائیں۔ اگر بہت زیادہ حاجت ہو، بہت زیادہ ضرورت ہو، کسی محرم کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر چلے جائیں۔ اول تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو اعلیٰ عافیت والی سواریاں نصیب فرمائے، اور اگر مجبوری ہو جب تک نہیں آتی تو اپنے محرم کے ساتھ اگر موٹر سائیکل پر یا اس طرح کسی اور سواری پر سوار ہونا ضروری ہو تو پھر اپنے آپ کو سمیٹ کر ایک طرف پاؤں کر کے خاتون مکمل پردے کی حالت میں، اور اپنے برقعے اور یا جو بھی چیز ہو جس سے بدن ڈھانپا ہے اس کو حفاظت کے ساتھ اپنے جسم کو سمیٹ کر پردہ کر کے وہ بیٹھ جائے، اور اپنی طبعی شرعی اور جو بھی ضروری حاجت اس کو پورا کر کے فوراً گھر پہ آئے۔ خاتون کو گھر میں رہنے کی چیز ہے۔ امور خانہ داری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتون کو پیدا فرمایا ہے کہ وہ خانہ داری کے جو امور ہیں، گھر کے جو امور ہیں وہ زیادہ بہتر جاننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کے معاملات سپرد کیے ہیں، باہر کے معاملات وہ زیادہ جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، تجربہ ہے، اور لوگوں سے میل جول ہے، اور وہ جانتا ہے ہر ایک چیز کو فہم اور سمجھتا ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح رویہ اور معاملہ کرنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي